اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وکذا لا یشترط علمہ بالغریم وهو المضمون عنہ لأنہ وفاء دین عنہ وهو جائز عن کل مدیون۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کتاب الزمان میں اس حوالے سے کہ جو ضامن ہوتا ہے، ابھی سے پہلے یہ بتایا تھا کہ جو ضامن ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مضمون لہ کے بارے میں جانے، اس لیے کہا تھا انہوں نے وَقَضَا لا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِالْمُسْتَحِقِ۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ مستحق اس میں فاعل پڑھیے تو چونکہ یعنی حق کو لینے والا وہ ہوتا ہے، یعنی مضمون لہ کہ جسے کہتے ہیں، جسے قرض دار کہتے ہیں، جس نے قرض دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، جو قرض لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مضمون لہ کہتے ہیں، اور جس نے قرض لیا ہے اس کو مضمون ان، مقروض کو مضمون ان کہتے ہیں، اور یہ تو ہے ضامن۔ تو ہم نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ دو معنی آپ اس کو کر سکتے تھے۔ اگر آپ مستحق پڑھیے تو اس سے مراد قرض دینے والا جس کو مضمون لہ کہتے ہیں، اور اگر آپ مستحق پڑھیے جو کہ ایک احتمال تھا کہ مستحق بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے، وہ حق ہے، یعنی کتنا مال جو ہے وہ قرض کا دینا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ مستحق پڑھیے یا مستحق، بہرحال معنی یہ ہوگا کہ اگر مستحق پڑھیں گے تو قرض کتنا دینا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یعنی اس کا علم ہونا شرط نہیں ہے ضامن کو، ٹھیک ہے، کہ وہ کتنے پیسے کا ضامن بن رہا ہے، ضروری نہیں ہے، ایک بات۔ پھر کہا تھا کہ اگر مستحق معنی پڑھیے تو مطلب یہ کہ جس کو قرض دینا ہے مضمون لہ، اس کے بارے میں علم ہونا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ انسان جانے ہی تبھی وہ ضامن بن سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ پھر اس کی تشریح کی تھی، چونکہ بات مربوط ہے آج، تشریح کی تھی کہ علم سے کیا مراد ہے یہاں پر۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ علم سے مراد یعنی علم بالنسب یا علم بالاوصاف ہے، یعنی یہ کہ جس کو ضامن پیسے دے گا، قرض اس کو ادا کرے گا، کہ اس کے نسب کے بارے میں اس کا جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے نا، کس کا بھائی ہے، کس کی، تو یہ سب چیزیں جاننا ضروری نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس کے اوصاف کے بارے میں بھی جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض لینے میں جلدی کرتا ہے، جلد باز ہے یا نہیں، بس یوں ہی مطلب بہت یعنی مومن انسان ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ قرض دینے کے بعد انسان کو چاہیے کہ مثلا وہ کرے سہولت سے، یعنی مومن کی صفت یہ کہے کہ سہل الاقتضاء و سہل القضاء ہوتا ہے۔ اگر قرض لیتا ہے تو اگر لینے کی صورت میں تو مومن کیا کرتا ہے، بڑی آسانی سے جتنا معید ہے اس کو اٹھا کر قرض کو واپس کر دیتا ہے، یہ پہچان ہے۔ اور اگر قرض اس نے کسی کو دے رکھا ہے، لینا چاہ رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ ہے سہل الاقتضاء ہے، یعنی طلب کرنے میں آسانی، سامنے والوں کو دیکھتا ہے اگر اس کو پاس نہیں ہے پیسے تو اس کہتا ہے اور مہلت دے دیتا ہے، اور مہلت دے دیتا ہے، تو یہ مومن کی پہچان ہے، سہل القضاء والاقتضاء۔ تو اس طرح کی صفت کا جاننا بھی ضامن کے لیے ضروری نہیں ہے مضمون لہ کے حوالے سے۔ آج اسی بات کو جو ہے وہ ذرا سا آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے شرط نہیں ہے کیا، علمہ بالغریم، غریم کے بارے میں بھی جاننا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ غریم کا معنی آپ دو کر سکتے ہیں۔ غریم یعنی کیا، غریم آپ چاہیں یہاں پہ مراد غریم سے مضمون لہ کو بھی لے سکتے ہیں، یعنی جو قرض دینے والا ہے، اور مضمون لہ جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہے، اس کو بھی لے سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ تو کہنے کہ اس کے بارے میں علم رکھنا، علم حاصل کرنا یا اس کا معلوم ہونا یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں شرط نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ضامن کا کام کیا ہے، ضامن کا کام بس اتنا ہے کہ مقروض نے جتنا قرضہ لیا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ قربتاً اللہ کیا کرتا ہے، ہاں اس کو ادا کرنا ہے۔ بس اس ادائیگی میں سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا نسب کے بارے میں جانیں اور اس کے جو ہے کیا ہے اوصاف کے بارے میں جانیں، بس چونکہ یہ چیزیں اس پر منحصر نہیں، لہٰذا ہم بھی شرط نہیں قرار دیتے کہ وہ غریم کو کیا کرے، علم رکھے، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ۔ ہاں خیر، تو یہ تو مضمون اللہ کی بات ہوگی کہ جس کو دینا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کے اوصاف، اس کے نسب کو جانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جس کی طرف سے دینا ہے مضمون ان، چونکہ دونوں معنی آپ یہاں مراد لے سکتے ہیں، مضمون ان یعنی جو مقروض ہے، کہ اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، کیوں ضروری نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کا کام کیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ بس مضمون اللہ یہ کہے کہ میں فلاں کے اوپر اتنے پیسے چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں، بس وہ کیا کرے کہ چلو تم اس سے پیسے چاہتے ہو، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اس کی طرف سے تمہیں پیسے دے دوں گا، تو ختم بات، اس کے بارے میں جاننا ورنہ ضروری کچھ نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ جی
اچھا، اس کی ایک دلیل ایک یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، سنیے گا، ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا یعنی علم رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے. کیوں؟ نہ مضمون ان کے حوالے سے اور نہ مضمون اللہ کے حوالے سے. ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ بتا رہے ہیں لسہولۃ القضاء والاقتضاء، اس لیے کہ قرض کے باب میں حکم یہ دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے کہ مومن کیا ہوتا ہے، وہ سہولۃ القضاء والاقتضاء ہوتا ہے. یعنی ابھی بتایا میں نے سہولۃ القضاء، یعنی اگر قرض اس نے کسی کو دے رکھا ہے تو لینے میں کیا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، سامنے والے کو مہلت دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ اپنا وظیفہ سمجھ کے جلد از جلد قرض کو جو کیا ہے واپس پہنچ کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیے ضامن کیا ہے، قرض کو لوٹا رہا ہے نا، تو قرض کو لوٹانے کے بعد میں کیا، اگر یہ کہہ دے کہ نہیں مضمون ان کی بھی پوری کنڈلی جانیے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے، ہاں اس کے نسب کے بارے میں جانیے کہ کس کا بیٹا ہے، اس کے باپ دادا کیا تھے، سید جیسے، یہ ساری چیزیں پھر اگر یہ ساری تحقیقات وغیرہ کرنے تو کیا یہ جو کہا گیا کہ سہولت القضاء، اس کے برخلاف یہ چیز ہے. جبکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ سہولت القضاء، بس قرض کی بات اٹھا کر آپ فوراً جو کیا ادا کر دیے. تو یہ سہولت القضاء کا مطلب یہ ہے کہ انسان بنا نسب کے جانے ہوئے، بنا اوصاف کے جانے ہوئے کیا کرے، جس کو قرض دینا ہے سامنے والے کو قرض کے سامنے والے کی طرف سے قرض ادا کر دے، جس کو دینا ہے اس کو ادا کر دے. ختم ہوگی بات، جاننا اس کے بارے میں ضروری نہیں. ہاں ایک بات ہے سنیے، ہم نے کہا کہ علم شرط نہیں ہے کیا ہے ضامن کے لیے کہ وہ یعنی مضمون ان ہو یا مضمون لا، اس کے بارے میں علم حاصل کرے. لیکن ہاں ایک چیز شرط ہے، وہ کیا، تمیز ضروری ہے. تمیز یعنی فرق، یعنی کیا فرق، فرق اس بات کا کہ کون مضمون ان ہے اور کون مضمون لا ہے، اتنا تو جاننا بہرحال ضروری ہے. دینا تو ہے نا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہاں اتنا جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کی بھی شرط نہ لگائیں تو پتہ چلا کہ جس کی طرف سے قرض دینا ہے اسی کو کیا ہے قرض کی ادائیگی کر دے گا. تو کہہ رہے ہیں یہ اتنا بھی یعنی اگر ہم اس کو مطلب علمی گفتگو میں بولیں تو یہ بول سکتے ہیں آپ اصطلاح میں کہ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہوگی، شعر میں لکھنا چاہتے ہو سکتے ہیں کہ علم تفصیلی ضروری نہیں ہے، علم اجمالی کافی ہے. سمجھ رہے ہیں، علم اجمالی کافی ہے، علم تفصیلی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ تمیز کہہ رہے کہ کیا یہ تمیز شرط ہے ہر اعتبار سے، مضمون ان کے لیے بھی، مضمون ان کے حوالے سے بھی تمیز ضروری ہے کہ کون قرض لینے والا ہے، مضمون لا کے لیے یعنی کون قرض دینے والا ہے اس کے لیے بھی تمیز ضروری ہے. اس طریقے سے حق کے حوالے سے بھی یعنی جو مال ہے اس کے بارے میں بھی تمیز ضروری ہے. وہ تمیز کیا، یعنی وہ جو قرض نے لیا ہے یا قرض کے طور پر جو اس کو ادا کرنا ہے، ڈالر میں ادا کرنا ہے، پاؤنڈ میں ادا کرنا ہے، دینار میں ادا کرنا ہے، تومان میں، یہ تمیز بہرحال ضروری ہے. اتواضح ان شاء اللہ جی. تو وہی میں اس کو خلاصہ تو سمجھنے کے لیے کہا تھا کہ علم تفصیلی ضروری نہیں ہے، علم اجمالی کافی ہے. ہاں یہ جیسا کہ ہم کل یعنی گزشتہ درس تھا اس حوالے سے کہ یہ جاننا ضروری نہیں کہ قدر کتنا ہے، مثال کتنا تومان ہے، کتنا ڈالر ہے، کتنا پاؤنڈ ہے، کتنا دینار ہے، یہ جاننا ضروری نہیں، بلکہ یہ کہہ دے کہ بس جو کچھ مضمون اللہ کو مخاطب کر کے کہ جو کچھ اس کے ذمے تمہارا پایا جاتا ہے اب اس کی ادائیگی میری ذمہ داری ہے. بلکہ اس مضمون کی ایک روایت بھی ہے کہ جس میں چوتھے امام نے سامنے والے مخروض کے حوالے سے ایسا ہی کیا. اس نے کہا کہ مولا میں قرض دار ہوں، ادا نہیں کر پا رہا ہوں. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنا تم مضمون اللہ کو کہ جتنا تم اس کے قرض چاہتے ہو اس کا ثلث میں دے دوں گا. ٹھیک ہے، اس نے اس تھوڑا سا چہرہ پریشان ہو کے ثلث میں 7 پر 100 میں سے 33 دیں گے، پھر بھی ہم کو تو مثلاً 67 دینا ہے. سمجھ رہے ہیں، تو اس نے چہرہ وہ کیا. امام نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں، جو کچھ تم اس پہ پاتے ہو وہ سارا کا سارا میں ادا کروں گا. تو معاف ذمہ کی ادائیگی انسان کر سکتا ہے، جب ضروری نہیں ہے کہ قدر کو جانے. بتا دیں انشاءاللہ. اب یہاں پر سنیے گا، اب جب انہوں نے مصنف نے ایک بات کہی کہ ضامن کے لیے، اچھا یہ ساری باتیں ضامن کے لیے ہو رہی ہیں، جو ضامن جو بن رہا ہے اس کے لیے علم رکھنا ضروری نہیں ہے، کس کے حوالے سے، مضمون ان کے حوالے سے، مضمون اللہ کے حوالے سے اور قدر کے حوالے سے. اگر مال کیجیے تو مال کا مقدار جاننا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر مضمون ان کے حوالے سے تو اس کے نسب و اوصاف، مضمون اللہ کے اس کے نسب و اوصاف کا جاننا ضروری نہیں ہے. بلکہ مصنف نے کیا جاننا ضروری ہے، کہہ رہے تمیز ضروری ہے. ڈالر میں، تومان میں، ہاں یہ مال کے حوالے سے، اور یہ تمیز ضروری ہے کہ مثلا کس کی طرف سے دینا اور کس کو دینا ہے، یہ بہرحال علم اجمالی ضروری ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا. اب یہاں پر ایک اشکال کر رہے ہیں شارح مصنف کے اوپر. مصنف نے کیا کہا کہ علم شرط نہیں ہے، تمیز شرط ہے. یعنی یہ تھوڑا بہت یعنی علم اجمالی شرط ہے، تفصیل شرط ہے، تفصیلی شرط نہیں. تو اس پر مصنف شارح نے اشکال کیا، کہا کہ حضور آپ مال کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مال میں علم ضروری نہیں ہے، تمیز کافی ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہم آپ اس کو بات کو قبول کرتے ہیں کہ مطلب کون سا ڈالر دینا ہے، دینار دینا ہے، اس کو پتہ نہیں ہو تو کیسے ادا کرے گا. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. آپ نے کہا کہ مضمون اللہ کے بارے میں علم ضروری نہیں ہے، تمیز ضروری ہے، شرط ہے.
چلیے ہم اس بات کو بھی قبول کر لیتے ہیں، سنیے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ضامن کو دینا ہے، بات واضح ان شاء اللہ، ضامن کو جسے دینا ہے اگر اسی کے بارے میں نہیں جانتا، بات واضح ان شاء اللہ، تو کس کو ادا کرے گا؟ اب شرط ان کا اشکال سنیے گا، لیکن شارح اشکال کرنے کے، لیکن آپ جو مضمون ان یعنی قرض دار کے حوالے سے جس میں مقروض ہے اس کے لیے جو آپ یہ شرط لگا رہے ہیں نا کہ مضمون ان کے بارے میں یعنی مقروض کے بارے میں یعنی علم شرط نہیں ہے بلکہ کیا شرط ہے؟ تمیز شرط ہے، کہ یہ اس پر ہمیں اشکال ہے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ مضمون ان کے بارے میں تمیز بھی ضروری نہیں ہے۔ اشکال سنیے گا، شارح مصنف اشکال کر رہے ہیں کہ آپ جو تینوں میں شرط کر رہے ہیں، ہم تینوں میں نہیں بلکہ مضمون ان، مضمون لہ اور مال کے بارے میں تو ٹھیک ہے آپ کی تمیز کا شرط لگانا، لیکن تمیز کا شرط لگانا مضمون ان کے حوالے سے، مقروض کے حوالے سے ہم کیا کریں؟ کہ اس کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ یہ شرط نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہا کیوں؟ میں دلیل سنیے، شارح کہہ رہے ہیں، کہا اس لیے کہ آپ خود اس بات کو قبول کریں گے کہ یہ بھی یعنی قرض کے باب میں، ادائیگی کے باب میں ضامن کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ مثال ابھی ہم نے فرض کیا ہے کہ آپ وہ ہیں مضمون ان ہیں، آپ مضمون لہ ہیں اور میں ضامن ہوں، ٹھیک ہے، تو شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ قرض ادائیگی کے باب میں ضامن کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یوسف بھائی جو مضمون ان ہیں یہ موجود نہ ہوں، یہ نہ رہیں، بس ضامن جو مضمون لہ ہے، مضمون لہ آئے اور آنے کے بعد کہے کہ یار میں فلاں کے پاس جو میرا اتنا قرضہ ہے، گچ میں ان کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، یار میرا پیسہ ڈوب گیا، کہ کیا بات ہے، آپ شکایت کر رہے کہ میرا پیسہ ڈوب گیا، کہ کیا ہوا، کہ انہوں نے فلاں کو اتنا قرضہ دیا تھا اور جو ہے وہ واپس نہیں کیا، بتا دیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں طالب علم ہے بہرحال، ہے نا، ان کا پیسہ نہ ڈوبے، میرے پاس بہت سارے پیسے تھے، تو ہم نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ ان کے ذمہ پاتے تھے ہم نے کہا کہ وہ پیسہ اٹھا کر ہم آپ کو دے دیں، تو کہنے کہ کیا یہ درست ہے؟ نہیں ہے، شارح پوچھ رہے مصنف سے، مصنف کہیں گے ہاں درست ہے، بلاس بھی تو درست ہو سکتا ہے، جی بلاس بھی تو درست ہو سکتا ہے، کیا جیسے مثلا انہوں نے مجھ سے پیسہ لیا، یہ بھی طالب علم میں بھی طالب علم، میں آگے کہوں یار یوسف بھائی نے پیسے لے لیے اب تک دے ہی نہیں رہے ہوں، کہتے جب بھی مولو راتب نہیں آیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ان کی طرف سے دے دے رہا ہوں، دوسرا بھی تو درست ہو سکتا ہے، ہاں تو وہ تو ہے ہی، اس کو تو مان ہی رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی شرط مت لگائیے تمیز کی، کہہ رہے کہ اگر سامنے والا مقروض ان کو بارے میں نہ ہم تمیز نہیں، ہم نہیں جانتے، آپ نے جس آدمی کا نام لیا ابھی تو یوسف بھائی تو ہم ان کو جانتے ہیں، آپ نے کسی ایسے کا نام جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں کبھی، سمجھ رہے ہیں، پھر بھی ہم چاہیں تو ادائیگی کر سکتے اس کی طرف سے نہیں کر سکتے، تو ہم قربتاً اللہ آپ کے کندھے سے بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کہہ رہے کر سکتے ہیں، تو یہی شارح کہہ رہے ہیں کہ شرط لگانے کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ شرط لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں مضمون کے بارے میں مجھے تمیز نہیں ہے تو میں آپ کو ادا نہیں کر سکتا، بس اسی چیز کو ہٹانے کے لیے شارح کیا کہیں کہ نہیں آپ اس کو شرط نہ بلکہ مضمون کے بارے میں اگر انسان نہ بھی جانتا ہو پھر بھی اگر چاہے مضمون اللہ کی بس بات کو سن کر دینا چاہے تو قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تمیز کی شرط مضمون کے حوالے سے آپ کا لگانا یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، بتا دیں انشاءاللہ، یہ شارح کا اشکال تھا۔ اس کے بعد ایک مطلب جو اس کے صیغے ہیں یہ ایک الگ سی نئی بحث ہے، اس کو پڑھتے ہیں ذرا، عبارت دیکھیے گا، کہہ رہے ہیں وَقَضَا لا یشترط علمہ بالغریب، یہ قضا کیوں کہہ رہے ہیں؟ قضا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ لا یشترط علمہ بالمستحق، اس پچھلی عبارت گزری تھی مصنف کی، تو اسی پر اس کو عطف کر رہے ہیں، ہاں جی، کہ جس طریقے سے اوپر ہم نے کہا کہ مال کے مقدار کا جاننا ضروری نہیں ہے ضامن کو، ٹھیک ہے، یا اگر مستحق پڑھیے گا تو مال، مستحق پڑھیے تو مضمون لہ، ٹھیک ہے، تو اگر آپ وہاں پر مضمون لہ مراد لے رہے ہیں تو یہاں پر غریم سے مراد کون ہوگا؟ مضمون ان، تھوڑا سا مطلب یہ عبارت بہرحال دقیق ہے، اگر آپ وہاں پر مستحق پڑھیے گا، مصنف کی عبارت سے مستحق مراد لیجیے گا، تو چونکہ مستحق کا ذکر کر چکے ہیں مضمون لہ کا، تو اب یہاں پر غریم سے مراد کون ہوگا؟ مضمون ان، ٹھیک ہے، اور اگر وہاں پر مستحق پڑھ رہے ہیں ہاں تو وہاں پر یہ بات کہیں بھی تھی، وہاں پر اگر مستحق یعنی مال کہہ رہے ہیں تو یہاں پر غریم سے مراد دونوں ہوں گے، غریم سے مراد دونوں ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مصنف کی عبارت کے حساب سے چلیے آپ، تو مصنف نے اس سے پہلے مستحق کہا تھا، تو یہاں پر غریم سے مراد کون لیں گے؟ وہ مضمون ان کو لیں گے، ٹھیک ہے، ہاں کہہ رہے کہ جس طریقے سے ہم نے اوپر ذکر کیا، جس طریقے سے اوپر کہا کہ مضمون لہ کے بارے میں علم رکھنا ضامن کے لیے شرط نہیں، اس طریقے سے غریم کے حوالے سے یعنی جو قرض دار ہے، جو مقروض ہے، جو مضمون ان ہے، اس کے بارے میں بھی علم رکھنا شرط نہیں ہے ضامن کے لیے، ٹھیک ہے، وہ غریم وہ المضمون ان، اور وہ کون ہے؟ مضمون ان ہے۔ اچھا کیوں ضروری نہیں ہے، کیوں شرط نہیں ہے؟ کہہ رہے لِأَنَّهُ وَفَاءُ دَيْنٍ عَنْ وَهُوَ جَائِزٌ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ، ٹھیک ہے،
کہہ رہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رول کیا ہوگا ضامن کا؟ ضامن کا رول بس اتنا ہے کہ وہ مضمون ان کے حوالے سے مضمون ان کی طرف سے قرض کی ادائیگی کرتا ہے، وفا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جائز ان کو لے، اور یہ قرض کی ادائیگی کرنا ہر ایک کی طرف سے جائز ہے، جو بھی مقروض ہے اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کرنا جائز ہے، ضروری مطلب ممکن نہیں ہے، ممکن ہے، ممکن ہے، جائز ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ چاہے وہ زید کا بیٹا ہو، عمر کا بیٹا ہو، فلاں کا بیٹا ہو، جس کا بھی بیٹا ہو، ٹھیک ہے، جو چاہے وہ جلد باز ہو قرض لینے میں، قرض دینے میں، یا جلد باز نہ ہو، جس صفت کا بھی مالک ہو، جس کی بھی اولاد ہو، ہر ایک کی طرف سے قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کے اوصاف کا جاننا ضروری ہے اور نہ اس کے نسب کا جاننا ضروری ہے۔ بتا دیں انشاءاللہ۔ اب سنیے، اب یہ جو مصنف نے وہاں پر ایک احتمال دیا تھا، وہ سے احتمال کی حوالے سے آپ کو یہ بارہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ یمکن ان یرید بہ، بھی کہاں پلٹائیں گے؟ اور ممکن ہے کہ اس سے مراد، بھی سے مراد بالغریم، کہ یہاں پر غریم سے جو عبارت میں گزرے مصنف کے، کہ یہاں پر غریم سے مراد آپ کیا لیجئے؟ العام منہ، العام من المضمون ان و من المضمون لا، یعنی دونوں کو لے سکتے ہیں آپ، مضمون ان کو بھی، مضمون لا کو بھی۔ اچھا، جب مضمون لا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر اوپر جو ہم نے مستحق کہا تھا وہ اس کو مستحق نہیں پڑھیے گا آپ، بلکہ وہاں پر مستحق ہو، آسن تو وہاں سے یعنی اس مستحق سے مراد مال، اور یہاں پر مضمون ان اور مضمون لا دونوں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ یرید بالعلم بھی، اچھا یہ جو علم کی بات کر رہے ہیں کہ ولا یشترط العلم بھی، تو اس علم سے کیا مراد ہے؟ ہاں سنیے گا، تو کہہ رہے ہیں اس علم سے مراد نہیں، یہاں تفصیلی العلم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ علم تفصیلی آپ کے لیے جاننا ضامن کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ الاحاطۃ بمعرفۃ حالہ من نسب او وصف، یعنی اس چیز پر احاطہ کرنا کہ یہ ہاں کہ یہ مضمون یا مضمون اللہ کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خاندان کیا ہے، یہ سید ہیں، شیخ ہیں، اس کے بارے میں جاننا۔ اس طریقے سے یہ بھی جاننا ضروری نہیں ہے، کیا جاننا ضروری نہیں ہے کہ من اوصاف، کہ ان کی کیا صفتیں ہیں مثلا، بتا دیں انشاءاللہ، یعنی یہ قرض کی ادائیگی میں آسانی کرتے ہیں، مشکل کرتے ہیں، کنجوس ہیں، سخی ہیں، اس طرح کے جو اوصاف ہیں پہلے ان کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب سنیے، یہ جو ہم نے کہا، سنیے گا اس کی دلیل، کہ یہ جو ہم نے کہا کہ مضمون اللہ اور مضمون ان کے بارے میں جاننا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کس کے لیے؟ ضامن کے لیے۔ اس کی دلیل سنیے، کیوں؟ لسہولۃ الاقتضاء وما شاکل، اس لیے کہ دیکھیں نا، قرض کے باب میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرض کے باب میں انسان کو چاہیے کہ سہولت الاقتضاء و سہولت القضاء ہو، یعنی کیا؟ اگر اقتضاء یعنی کیا مطلب؟ اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس کے طلب کرنے میں، لینے میں انسان کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ آسانی کی طرف، ہاں نرمی کرے۔ یہی ہے کیا؟ ہم نے آپ کو قرض دیا، آپ نے کہا کہ بھائی ابھی پیسے نہیں ہے، بعد میں لے لیجیے گا، تو میں بھی کیا کروں؟ ٹھیک ہے، جب آپ کی مرضی دے دیجیے گا، کوئی جلدی نہیں ہے، یہ اقتضاء۔ سہولت القضاء کیا ہے کہ اگر قرض لیا ہے تو اب سامنے والے کو مطلب کیا ہے؟ وہ نہ کرے، ہاں اذیت نہ دے، بھائی اب پیسہ رہتے ہوئے کیا رہا ہے، بعد میں دیں گے، پیسہ رہتے ہوئے بعد میں دیں گے، یہ بھی جگہ ضرور صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اس کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ پورے کسی کی شجرے کو نہ کھنگالے، بس یعنی 1 لاکھ قرض کی ادائیگی کرنی ہے، پورا اس کا مثلا سید ہے کہ نہیں ہے، پورا اس کا شجرہ دیکھ رہے ہیں، سمجھیں؟ تو یہ سب سارے مسائل کیا ہیں؟ تو اس کے خلاف ہیں، سہولت الاقتضاء و قضاء کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم نے کہا کہ یہ سب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سنیے گا، لأن الغرض، سنیے گا، لأن الغرض ایفاء الدین، یہ ضامن کا رول کیا ہے؟ ضامن کا کام کیا ہے؟ ضامن کا کام یہ ہے کہ دین کا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وذالک، اور یہ یعنی دین کا ادا کرنا، ایفاء الدین لا یتوقف علی معرفتہ، یہ دین کا ادا کرنا موقوف نہیں ہے، منحصر نہیں ہے، ٹھیک ہے، مشروط نہیں ہے کس چیز سے؟ کہ مضمون اور مضمون اللہ کے بارے میں وہ علم رکھے، علم یعنی ان کو پہچانتا ہو، ٹھیک ہے۔ کذالک یعنی کیا؟ یعنی وہی ان کے علم کے، یعنی ان کے نسب کو جانتا ہو، ان کے اوصاف کو جانتا ہو، اس سے جاننا ضروری نہیں ہے، بتا دیں انشاءاللہ، یعنی ان کے بنا بھی وہ قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے، ختم بات۔ اب دیکھیے گا، بل تمیزھا، کیا کہا انہوں نے؟ کہا تھا کہ شرط نہیں ہے علم رکھنا، یعنی علم تفصیلی، بلکہ کیا ہے؟ تمیز ضروری ہے، تمیز کافی ہے۔ اے المستحق والغریم، یعنی کیا؟ مستحق اور غریم کے حوالے سے، مستحق سے مراد نہیں مال، غریم سے مراد وہ دونوں، یعنی وہ مضمون و مضمون اللہ، بس ان کے بارے میں تمیز ضروری ہے، یعنی علم اجمالی ضروری ہے، کہ مطلب یہ فرق ہو جائے تاکہ کس کی طرف سے دینا اور کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، یعنی کون سے پیسے دینے ہیں۔ سنیے گا، اب اس کی دلیل سنیے، تمیز کی شرط کیوں لگا رہے ہیں کہ لیمکن توجہ القصد الیہما، اچھا تمیز اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ کم سے کم قصد قربتاً اللہ کی وہ نیت کر سکے کہ میں فلاں کی طرف سے فلاں کو مال کا قرض ادا کر رہا ہوں قربتاً اللہ تعالیٰ، بات ہے انشاءاللہ، تو یہ تمیز ضروری ہے۔
ام الحق، اچھا جہاں تک ہم نے کہا کہ مستحق یعنی مال کے حوالے سے تمیز ضروری ہے، تو اس کے بارے میں کیوں کہا فلیمکن اداؤ، مال کے بارے میں اس لیے اس کے بارے میں علم اجمالی ہونا ضروری ہے، یعنی تمیز ضروری ہے. یہاں پہ تمیز سے مراد وہ اردو والی تمیز نہیں ہے، تمیز مطلب فرق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تمیز یعنی ہاں. تو کہہ رہے کہ یہاں پر مال کے بارے میں تمیز کیوں ضروری ہے حق کے بارے میں، کہا تاکہ لیمکن اداؤہ، تاکہ اس کو ادا کر سکے. مثلا اگر ڈالر ہے تو ڈالر کرا کے وہ ادا کرے، ٹھیک ہے، اگر دینار ہے تو دینار ادا کر سکے، ٹھیک ہے. اچھا اما المضمون اللہ، ہم نے جو یہ کہا کہ مضمون اللہ کے بارے میں بھی تمیز ضروری ہے، شرط ہے، تو مضمون اللہ کے بارے میں کیوں فلیمکن ایفاؤہ، تاکہ مضمون اللہ کو اگر تمیز ہے تو مطلب تاکہ اس کو دے سکے. مضمون اللہ کے پاس ہی پیسہ ہے، پتہ نہیں ہاں پتہ چلا کہ قرض جو ہے وہ آپ نے ان سے لیا ہے اور ہم جا کر ادا کسی اور کو کر دیں، تو یہ تمیز اگر نہیں تو انسان ایسا شکار ہو سکتا ہے جی، اس لیے ضروری ہے کہ تمیز ہو. وہ امبل مضمون ان کے حوالے سے ہم نے کہا کہ اس کے لیے بھی تمیز ضروری ہے، تمیز شرط ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ فلیمکن القصد الیہ، تاکہ اس کی طرف سے انسان قصد کر سکے کہ میں یہ جو قرض ادا کر رہا ہوں فلاں کی طرف سے ہے. ورنہ اگر یہ نہ ہو تو کل چل کے کوئی اور آئے گا. بات مثال طور پر آپ نے قرض 2 آدمی سے لیا ہے اور ہم نے اگر قصد نہیں کیا کہ آپ کی طرف سے ادا کرو تو دوسرا کہے گا کہ نہیں آپ نے جو قرض ادا کیا وہ میری طرف سے ادا کیا تھا، تو یہ نزاع کے باعث ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ مضمون ان کے بارے میں بھی تمیز ضروری ہے. اب سنیے گا اسی مضمون ان کی جو آخری والی شرط ہے نا، جو کہا تھا کہ مضمون ان کے بارے میں بھی تمیز شرط ہے، اس کے اوپر اشکال کر رہے ہیں وہ یشکلو، ٹھیک ہے، بے ان المعتبر القصد الی الزمان. سنیے گا کہ جو چیز معتبر ہے، جو چیز شرط ہے وہ کیا ہے، وہ زمان کا قصد کرنا ہے. ضامن کے لیے زمان کا قصد کرنا ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ یہ قصد کرے کہ میں انہوں نے ان کا جو اتنا پیسہ اس وقت باقی ہے میں اس کا ضامن ہوں، بس یہ زمان کا قصد کرنا شرط ہے. وہ ہوا، اچھا یہ زمان کیا ہے، وہ ہوا التزام المال الذی یذکرہ المضمون اللہ. اچھا زمان کی تعریف کیا ہے، جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں. زمان کی تعریف کیا ہے، زمان یہ کہ وہ مال کہ جس کا دعویٰ، ٹھیک ہے، جس کے حوالے سے جتنے کا دعویٰ مضمون اللہ کرتا ہے، اس کا کیا ہے انسان یہ قصد کر لے کہ اب وہ اس کی ادائیگی کرنا میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، مضمون اللہ یہ انہوں نے کہا کہ میں نے 1 لاکھ فلاں کو قرضہ دیا ہے، تو بس میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جو 1 لاکھ آپ اس سے لینا چاہ رہے ہیں اب وہ آپ مجھ سے لے لیجیے گا، بس یہی ہے زمان. وذالک غیر متوقف علی معرفۃ من علیہ الدین. سنیے گا، اور یہ زمان جو ہم نے کہا کہ زمان کیا ہے کہ مضمون اللہ کا جتنا پیسہ ہے اس کا ضامن بن جانا، کہ میں اب اس کو ادا کروں گا، کہ یہ چیز موقوف نہیں ہے کس بات کے اوپر کہ مضمون ان کے بارے میں جانوں، اس کی معرفت رکھوں، حتیٰ کہ تمیز کی حد تک کہ کیوں نہ ہو یہ جاننا ضروری نہیں. ان میں اشکال یہ ہوگا کہ جیسے ہم نے ان سے قرض لیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص جس نے مجھ سے قرض لیا مجھے دیا نہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے پاس پیسے میں آپ کو لوٹا دیتا ہوں. آپ نے لوٹا دیا، پھر ہم ان کے پاس پہنچ گئے، کہا کہ چلو جو تمہارا قرض تھا یہ تم لے لو. انہوں نے آپ کو بھی مومنٹ کے لیے ہے نا، یہ ساری باتیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں زمان کیا یہ ثواباً ہے، سمجھ رہے ہیں، اس میں بس نہیں اب یہ ان کو گناہ ہوگا ہے نا، یہ مطلب عند اللہ جو ہے وہ مسئول ہوں گے، سمجھ رہے ہیں. ورنہ حقیقت تو یہ کہ میں اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو ہم پہ کوئی وہ نہیں کہا کہ اجبار نہیں ہے کہ ادائی کریں، یہ تو ثواباً ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے انسان لے سکتا ہے. وذالک غیر متوقف علی معرفۃ من علیہ الدین. تو یہ چیز یعنی صرف زمان کا آنا، یعنی مضمون اللہ کے پرسے کا دینا یہ موقوف نہیں ہے کہ مضمون کے بارے میں بھی انسان جانے. من علیہ الدین یعنی وہی مخروج. فلو قال شخص، سنیے گا، فلو قال شخص، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر بھائی کی مثال فرض کی، بس اگر کسی نے یہ کہا، سنیے گا، کسی شخص نے یہ کہا کہ انی استحق فی ذمۃ آخر 100 درہم، کہ میں مستحق ہوں فلاں کے ذمے، فلاں نے مجھ سے جو کیا ہے 100 درہم لیے ہیں، ٹھیک ہے. سنیے گا مثلا فقال آخر، تو جو ضامین ہے مثلا اس نے یہ کہا کہ زمین تو حلق، کہ وہ جو 100 درہم تم کہہ رہے ہو کہ میں ان سے لوں گا، کہہ رہے اس کا ضامین میں بن گیا، ٹھیک ہے، وہ میرے ذمہ ہے. کانا قاصدا الی عقد الزمان امن کان علیہ دین مطلقاً، ٹھیک ہے. اب جب اس نے یہ کہہ دیا تو کیا ہوگا، وہ گویا کہ قاصد ہوگا کس چیز کا، عقد زمان کا، ٹھیک ہے. امن کان علیہ دین مطلقاً، کس کی طرف سے، یعنی اس کی طرف سے کہ جس نے آپ سے مثلا 100 درہم لیے تھے، اس کی طرف سے میں قصد کر کے زمان کا آپ کو ادا کر سکتا ہوں مطلقاً. امن کان علیہ دین، امن کان علیہ دین وہی جو مضمون ہے مخروج، اس کی طرف سے مطلقاً ایک سواء کان متمیزا ام لا، چاہے میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، وہ میرے نزدیک وہ متمیز ہے کہ نہیں ہے، ان کے بارے میں علم تفصیلی رکھوں، علم اجمالی رکھوں، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، بس وہ 100 درہم آپ نے کہا میں 100 درہم آپ کو دے سکتا ہوں. ولا دلیل اعتبار علم بخصوص صحیح، اور اس بات کے اوپر کہ فلاں صاحب کو میں جانوں بھی کہ جس طرف سے میں قرض کی ادائیگی کر رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے،
تو جب دلیل نہیں ہے تو اصل کیا عدم دلیل ہے. بات واضح انشاءاللہ. جی جی ایک دم یہاں پہ بات ختم ہو گئی. گویا کہ اگر یہ کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 3 چیزیں بتائی تھی نا، مستحق یعنی مال، اور مضمون ان اور مضمون لا. شارح جو کیا ہے مضمون ان کے لیے تمیز کی شرط کے اوپر جو کیا راضی نہیں ہے، اس پہ اشکال کر رہے ہیں. اب سنیے گا پھر ولا بد له من ایجاب و قبول مخصوصین لانه من العقود اللازمہ. ہاں اب کہہ رہے کہ دیکھیے گا، اب تو یہ جو ہم ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں کہ یہ جو زمان ہے، یہ زمان کے زمان عقود لازمہ میں سے. عقود لازمہ ہم نے کیا پڑھا؟ عقود لازمہ کسے کہتے ہیں؟ طرف سے لازم ہوتا ہے. عقود نہیں، عقود لازمہ کی ضروری نہیں کہ دونوں طرف سے لازم ہو. عقود لازم ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے لازم ہو، جیسا کہ ابھی رہن ہم نے پڑھا ہے کہ رائن کی طرف سے لازم تھا، مردے کی طرف سے وہ تھا کیا کہتے ہیں جائز تھا. لازمہ کیسے کہتے ہیں؟ لازمہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں وہ کہ جس کو اگر ایک بار وہ ہو جائے تو اس کو توڑ نہیں سکتے، فسخ نہیں کر سکتے، فسخ کا حق نہیں ہوتا ہے. جی. اور دوسری بات کیا ہے، عقود لازمہ کے کچھ خاص صیغے ہوتے ہیں، بس اسی صیغے کے ذریعے سے آپ اس کو کیا ہے برقرار کر سکتے ہیں. جیسا کہ نکاح ہے نا، انکح تو ٹھیک ہے، زوج تو متع تو، اس طرح کی کے ذریعے صیغے سے ہی آپ اس کو کر سکتے، اس کے علاوہ کسی صیغے سے نہیں کر سکتے. اس طریقے سے بیع کا ہے، بے تو اشتری تو، یہ سب صیغے. تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ زمان بھی ان عقود میں سے ہے کہ جو عقود لازمہ کہے جاتے ہیں. تو جب عقود لازمہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بھی کچھ خاص صیغے ہوں گے. جی. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ولا بد له من ایجاب و قبول. بہت آسان ہے، اس کو بس عبارت سے حل کر لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. کہہ رہے کہ ضروری ہے، لا بد له حاکم میں کہاں پلٹائیں گے؟ للزمان. ٹھیک ہے، عقد زمان کے لیے کیا ہے؟ من ایجاب و قبول، کہ عقد زمان کے متحقق ہونے کے لیے ایجاب کا بھی ہونا ضروری ہے اور قبول کا بھی ہونا ضروری ہے. اچھا، ایجاب کس کی طرف سے ہوگا، قبول کس طرف سے؟ کیسے بتائیں؟ جی اس کی طرف سے ہوگا. زمان نہیں، زمان قبول کرے گا، زمین قبول کرے گا. جب ان اس کی طرف سے ہوگا، مضمون لہو کی طرف. تو مضمون لہ اور جو قبول کرے وہ تو ایک ہی ہیں. نہیں، زامین ہے نا. ہاں، ضامن جو ہے کیا؟ ہاں نہیں، ضامن قبول کیوں کرے گا؟ ضامن ایجاب پڑھے گا. ضامن ہی نہ کہتا ہے کہ زمین تو لکا زمین تو لکا ما فی ذمت شخص فلاں. قبول کرے گا. تو قبول کون کرے گا؟ کہ جس نے قرض دے رکھا تھا. ابھی جس مثال پر ہم لوگ 3 ہیں، ضامن، مقروض یعنی مضمون ان اور مضمون لہ. تو یہاں پر ایجاب میری طرف سے ہوگا اور قبول ان کی طرف سے ہوگا. بتا دیں انشاءاللہ. جی. وہ قبول، ہاں تو کہہ رہے کہ ایجاب اور قبول شرط ہے. ٹھیک ہے، مخصوصاً. اور یہ دیکھیے، یہ ایجاب و قبول یعنی ضروری نہیں کہ جس طرح سے بھی ہو جائے، اردو میں نہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے کہ کیا ہو، وہ اس کے جو صیغہ مخصوص ہیں اس کے ذریعے سے ہو. ٹھیک ہے، یعنی گویا کا مطلب کہ عربی ہی ہونا چاہیے. اور عربی میں بھی تمام صیغوں سے نہیں، بلکہ عربی میں جو خاص صیغے بھی اس کے بتائے جا رہے ہیں اسی کے. کیوں مخصوص صیغہ مخصوصہ ہونا چاہیے ایجاب و قبول کا؟ لأنہ من العقود اللازمہ، اس لیے کہ یہ زمان کیا ہے؟ عقود لازمہ میں سے ہے. الناقلۃ للمال من ذمۃ المضمون الی ذمۃ الضامن. اچھا، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے گا، یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس زمان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک بار عقد زمان ہو جائے تو اگر مثلا ہم تینوں نے مل کر اگر عقد زمان کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ اب جو کچھ آپ کو ان کو ادا کرنا تھا وہ سب میرے ذمہ آ گیا. اب میں لینے کے بعد پھر جاؤں اور شام میں آ کر آپ کو فون کروں، میسج کروں کہ بھائی وہ بس میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا، ہاں وہ آپ ہی ادا کیجیے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا، فسخ نہیں کر سکتے. بات واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ البتہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد اس کا فائدہ کیا ہے؟ زمان کا فائدہ یہ ہے کہ مضمون ان سے جو کچھ مضمون ان نے مضمون اللہ سے لیا ہے وہ سب کا سب جو کیا ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے کس کے اوپر؟ نقل ہو جاتا ہے ضامن کی طرف. یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ کہ من العقود اللازمہ، یہ عقود لازمہ میں سے ہے. الناقلۃ للمال، کہ جو مال کو نقل کر دیتا ہے. دیکھیے یہ مال کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ شخص نہیں ہے، شخص کفالت میں ہوتا ہے مال زمان میں. ٹھیک ہے، الناقلۃ للمال، کہ جس کے ذریعے سے مال نقل ہو جاتا ہے. کہاں سے؟ من ذمۃ المضمونہ، مضمون ان کے ذمے سے. کس کے ذمے میں؟ الی ذمۃ الضامن، ضامن کے ذمے پہ. بتا دیں انشاءاللہ. اب سنیے اس کے صیغے. والایجاب زمین تو و تکفل تو. ٹھیک ہے، ایجاب یہ ہے کہ وہ جو ضامن ہے وہ یہ کہے کہ مثلا کیا کہے کہ زمین تو لکا ما فی ذمت زید، مثلا کہ ضامن یہ کہے کہ مضمون اللہ کو مخاطب کر کے کہ جو کچھ زید کے ذمے تمہارا ہے وہ سب کا سب اب وہ میرے ذمے ہو، میں ضامن ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ زمین تو کے ذریعے سے ہو سکتا ہے.
اس طریقے سے اگر تکفلتو کہہ رہا ہے تکفلتو کے صیغے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں کہ ہاں حسن تو یہ کہے کہ تکفلت لکا ما فی ذمۃ زید، تو کہہ رہے ہیں ہاں یعنی میں کفیل ہو گیا جو کچھ زید کے ذمہ میں، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں تکفلتو کے لیے شرط ہے کہ اگر تکفلتو کے ذریعے سے وہ ضامن بن رہا ہے، نہیں بن جائے گا، تکفلتو کے ذریعے ضامن بن رہا ہے تو وہاں پر مال کا ذکر کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں کفیل بننا، تو کفیل تو انسان کفالت کا بھی بن سکتا ہے، اور کفالت میں کیا ہے شخص کا ذمہ بنتا ہے انسان. کفالت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کہ تکفلت لکا من احضار زید یہ کہہ دے، جیسا کہ وہاں جنس وغیرہ میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو تو جو کفیل ہوتا ہے اس کی ذمہ داری لا کر سامنے والے کو حاضر کرے. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر کہ اگر تکفلتوں کے ذریعے سے صیغہ پڑھ رہا ہے ضامن تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مال کا بھی تذکرہ کرے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ تکفلتوں کا صیغہ زمان کے لیے ہے، کفالت کے باب کے لیے نہیں ہے. مطلب انشاءاللہ دیکھیے ابھی کہیں گے والایجاب زمین تو و تکفلتو ان دونوں کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن ہاں سنیے گا وتمیز عن مطلق الکفالہ بجعل متعلقها المال، اور یہ ممیز ہو جائے یعنی فرق ہو جائے گا تکفلتوں کا کس سے؟ کفالت سے. ٹھیک ہے، کس سے؟ بجال متعلق ہے المال، کہ اگر اس تکفلتو کا متعلق کیا کر دے؟ مال کہہ دے. ٹھیک ہے، تکفلت لکا المال الذی فی ذمۃ زید اگر کہہ دے تو بہرحال یہ کافی ہے. واضح انشاءاللہ. لیکن اگر مطلق تکفلتو کہے تو اس کا اطلاق کس کی طرف ہوگا؟ اس کا جو ہے وہ اس سے مراد کفالت ہوگا، زمان نہیں ہوگا. اور ہماری بات زمان میں ہو تو زمان کے لیے ضروری ہے کہ مال کا بھی یہ تذکرہ کرے. واضح انشاءاللہ. تو مطلب گویا کہ ایجاب کے لیے دو صیغے کہہ دیے، زمین تو اور تکفل تو. اور سنیے وتقبل تو وشبہ، اس طریقے سے تقبل تو بھی کہہ سکتا ہے. یعنی کیا کہے؟ یعنی تقبل تو لکا ما فی ذمۃ زید، یعنی وہ کچھ کہ جو زید کے ذمے ہے وہ میں قبول کرتا ہوں اس کی ادائیگی. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اس طریقے سے. اور اس کے شبہ میں وہ ہے کہ تعہد تو لکا یہ بھی کہہ سکتا ہے. بات ان شاء اللہ. من الالفاظ الدالہ علیہ صریحا، یعنی اس طرح کے الفاظ کے جو صراحتاً دلالت کرتے ہیں زمان کے اوپر. اگر اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے تو بہرحال اس سے زمان واقع ہو جائے گا اور ایجاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی قبول کی بات آئی ہے، قبول کے بھی صیغے بعد میں. وہ لو قال، سنیے گا، لیکن اگر اس نے کچھ ایسے صیغے کہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کا جو صراحتاً زمان کے اوپر دلالت نہیں کرتے. ابھی دیکھیے گا بہت لطیف بات ہے یہ، کہہ رہے کہ اب تک یہ دیکھیں زمین تو تکفل تو تعہد تو ہے نا، تقبل تو، یہ سب کیا ہیں اس میں تھے، یہ صراحتاً دلالت کر رہے تھے زمان کے اوپر. لیکن اگر وہ کچھ ایسے صیغے کہے کہ جو صراحتاً زمان کو نہیں سمجھاتے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے کوئی اور معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، بتا دو انشاءاللہ، تو اس سے زمان ہوگا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا کہ وَلَوْ قَالَ مَالُكَ عِنْدِي، اگر یہ کہے کہ مالک عندی، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہے ہاں مالک او مالک علیہ، جو تمہارا مال ہے وہ میرے اوپر ہے. ہاں مالک عندی یعنی جو آپ کا مال ہے وہ میرے پاس ہے، عندی یعنی میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، او ما علیہ علیہ، یا پھر یہ کہے کہ جو کچھ اس کے اوپر ہے ما علیہ ما علل مضمون ان علیہ، وہ میرے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے صیغے کہے فلیسا بصریح، تو یہ آپ یاد رکھیے کہ اس طرح کے جملے کیا ہیں، یہ صریح نہیں ہیں ضمانت کے لیے. ٹھیک ہے، کیوں صریح نہیں ہے؟ ہاں اس لیے کہ لے جواز ارادت ہی انہا، اس لیے کہ یہاں پر اور بھی معنی اس کا لیا جا سکتا ہے. کون کون سے معنی سنیے گا؟ لے جواز ارادت ہی ارادت الضامن ان للغریم تحت یدہ مالا. جب میں یہ کہتا ہوں، سنیے گا، جب میں نے یہ کہا کہ مالک عندی، تو میں نے کہا کہ آپ کا مال میرے پاس ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ضروری ہے کہ آپ نے جو اس کو قرضہ دیا وہی والا مال میرے پاس ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کا انڈیا سے کوئی سامان آیا وہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مرکز میں جو چیز آپ پیسوں سے چھوڑ کے گئے تھے وہ میرے پاس ہے، یہ مراد لیا جا سکتا ہے. تو یہ گویا کہ صریح نہیں ہے. صریح سمجھ رہے کسے کہتے ہیں؟ صریح یعنی وہ کہ مطلب اس میں کوئی نہیں، وہ کیا ہے، اس میں کوئی دوسرا معنی نہیں لیا جا سکتا. جسے کہا جاتا نا صراحتاً کا مطلب کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، صریح ہے یہ، یعنی آپ یہاں پہ اور کوئی معنی نہیں لے سکتے. یہاں پہ یعنی اللہ جو کیا ہے ایک ہے، یعنی وحدانیت کے اوپر یہ آیت صریح ہے، یہاں پہ کوئی اور معنی آپ مراد نہیں لے سکتے. لیکن اگر یہی کہا جاتا ہے ید اللہ مغلولۃ، تو یہ صریح نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ، اس کی تعویل بہرحال ضروری ہے. تو بہرحال صریح یہاں پر، تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو زو معنی ہوتے ہیں نا وہ صریح نہیں ہوتے. لیکن جہاں پہ معنی بس ایک ہے، صریح کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ 10 آدمی کو بلائیے تو 10 آدمی ایک ہی معنی کریں، اس کو کہتے ہیں صریح. سمجھتے ہیں؟ یہاں پر لیکن جب ہم نے یہ کہا کہ مالک عندی، آپ کا پیسہ، آپ کا مال میرے پاس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو اس کو قرض دیا ہے وہ میرے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے پیسے ہیں آپ کے کہ جو میرے پاس ہو سکتے ہیں، تو یہ صریح نہیں ہے.
اس طریقے سے وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ تَخْلِيصِهِ، یا پھر یہ جو انسان کہہ رہا ہے ہاں کہ مالک علیہ مثلا کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ مراد یہ لینا چاہ رہا ہے کہ مالک علیہ کہہ کے یا مالک ہندی کہہ کے وہ یہ مراد لینا چاہ رہا ہو کہ میں اس بات پر قادر ہوں، قدرت رکھتا ہوں کہ آپ نے جو پیسے اس کو دیے اور وہ نہیں دے رہا ہے، میں اس کو خلاصہ کر سکوں، میں اس کی تخلیص کر سکوں، میں اس کے چنگل سے اس کو چھڑا سکوں. مثال طور پر کیا ہے، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، افراد ہیں، ٹھیک ہے، میں 2-4 کو بھیج دوں گا، اس کے ہاتھ پر توڑ کے مثلا آپ کے حوالے کر دیں گے. تو کہہ رہے یہ بھی ایک معنی کیا جا سکتا ہے مثلا، یعنی یہ معنی کہ انہ قادر علی تخصیص ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وَأَنَّ عَلَيْهِ السَّعْيُ، یا پھر اگر یہ کہہ رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے، کہ مثلا یہ جو جملہ کہہ رہا ہے ان میں سے یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے کہ کیا کہ ہاں ان علیہ السعی، ہاں یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ جو ان کو پیسے دیے اور وہ نہیں دے رہے مثلا، تو اس کے دلوانے میں ٹھیک ہے کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش، میں سمجھاؤں گا مثلا گویا کہ اب المساعدہ، یا پھر کیا ہے کہ میں مساعدت کر سکتا ہوں آپ کی، ٹھیک ہے، اس حوالے سے وہ نحوے. اور اس طرح کے جو اور بھی بہت سارے معنی ہیں کہ جو آپ ان الفاظ کے کر سکتے ہیں، چونکہ یہ صریح نہیں، ٹھیک ہے. وقیلا، ہاں ان علیہ زمان، ہاں لاقتضاء علیہ الالتزام. اب یہاں پر ایک قول ہے اس کے مقابلے میں، سنیے گا. اب تک یہ کیا کہا تھا کہ یہ جو صیغے ہیں کیا کہ مالو کا ہندی، مالو کا علیہ، ما علیہ علیہ، کہہ رہے کہ یہ سارے صریح نہیں ہیں. تو ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہ جو علیہ کا لفظ کہا جا رہا ہے نا، علیہ کا مطلب کیا، علیہ صراحتاً گویا کہا جا رہا ہے کہ پیسہ جو کیا ہے اب وہ میرے ذمے ہے. تو یہاں پر ضمانت میں صراحتاً ہے، کہاں پہ، جہاں پر علیہ آ جائے. چلے مالو کا ہندی ہم قبول کرتے ہیں کہ مالو کا ہندی میں ہو سکتا ہے اور بھی کوئی پیسہ ہو، لیکن یہاں پر علیہ جب کہہ رہا تھا اس مطلب کیا ہے کہ میرے ذمے ہے گویا کہ. تو بعض علماء نے یہ کہا کہ علیہ صریح ہے کس میں، زمان میں، ٹھیک ہے. وکیلا انا علیہ، یعنی یہ کہنا کہ مالک علیہ زمان، یہ زمان ہے، آپ اس کو زمان سے نہ خارج کیجیے. کیوں، لاقتضاء علیہ الالتزام، اس لیے کہ علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الالتزام، کہ وہ کہ میں اب اس کا ملزم ہو گیا، میرے پر لازم ہو گیا کہ جو کچھ اس کو ادا کرنا تھا اب میں ادا کروں گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ مثلہ فی ذمتی، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، مالو کا فی ذمتی، ٹھیک ہے، ما علی ذمت ہی فی ذمتی، مثلا اگر یہ کہہ رہا ہے تو کہہ رہے کہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی زمان میں صریح ہے، اس سے بھی زمان واقع ہو سکتا ہے. شارح کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا متجہ، یہ جو دوسرا والا قیل ہے کہہ رہے کہ ہمیں بھی بہتر لگتا ہے، ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، علیہ اور فی ذمتی یہ زمانے سے واقع ہو سکتا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. اما زمانہ علیہ فکاف لانتفاء الاحتمال مع تصریحہ بالمال. ہاں لیکن اگر یہ کہے انسان کیا کہ اما زمانہ علیہ، صاف طور پہ زمان کا لفظ بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہ مالو کا زمانہ علیہ، کہ زمان کا لفظ باقاعدہ لا رہا ہے انسان کہ زمانہ علیہ، تو اس کا زمان جو کیا ہے میرے اوپر ہے. تو کیا یہ زمان کا لفظ لانا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کہہ رہے ہاں فکافن، تو کہہ رہے کہ یہ زمان کے لیے صیغہ کہنا بھی کافی ہوگا. ٹھیک، کیوں، لانتفاء الاحتمال مع تصریح، اس لیے کہ دیکھیے آپ کو جب آپ یہ کہہ رہے تھے مالو کا علیہ، مالہ علیہ، اس سب میں کیا ہے اور احتمال لیا جا سکتا تھا، لیکن جب خاص طور پر لفظ کہہ رہا ہے زمانہ علیہ تو پھر کیا ہے دوسرے احتمالات یوں ہی باطل ہو جا رہے ہیں. تو کہہ رہے زمانہ علیہ کے ذریعے سے حتماً جو کیا ہے وہ زمان واقع ہو جائے گا، اور بقیہ جو احتمال ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جا رہے ہیں. لہٰذا یہ تصریح ہے، یہ بھی صریح ہے کس میں، زمان میں، مع تصریح ہی بالمال. جب یہ صاف طور پر کہہ دے کیا کہ زمانہ علیہ، زمان مالک علیہ، ٹھیک ہے، کیا تمہارے مال کا زمان میرے اوپر ہے. بات. اب جب یہ ایسا کہے تو فیقبل المستحق وهو المضمون له، جب یہ سب ایجاب ہوا تو کیا کرے گا، سامنے والا مستحق وہ جو مضمون له ہے وہ کیا کرے، اس کو قبول کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ نئی بحث ہے، اس کو اگر چھیڑیں گے تو شاید نہیں پہنچ پائے.